ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. بہت تکلیف دہ ٹاپک پر آج میں بات کرنے کے لیے آئی ہوں. شاید آپ تمام لوگوں کی نظر سے گزرا بھی ہوگا. جسٹس فار علیشہ کا اس وقت ہیش ٹیگ بھی ٹویٹر پر شروع ہو چکا ہے. سٹوری، کہانی، دردناک کہانی، اذیتناک کہانی کچھ ایسی ہے کہ خاتون کو رابطہ کیا جاتا ہے، نوکری کا جھانسا دیا جاتا ہے. کراچی سے کشمور خاتون کو بلایا جاتا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ جاتی ہیں انٹرویو کے لیے. لیکن وہاں پر وہ انٹرویو کے بجائے درندے ان کی عزت برباد کرنے کے لیے، درندگی کا نشانہ بنانے کے لیے بلاتے ہیں. اس خاتون کو مسلسل 15 دن، اور نہ صرف اس خاتون کو بلکہ اس کے ساتھ 4 سال کی معصوم اس کی بیٹی کو بھی بلایا گیا جو ساتھ تھی، اور اسے بھی، بچی کو بھی درندگی کا نشانہ بنایا گیا. مسلسل 15 دن بیٹی کے سامنے ماں کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اور ماں کے سامنے بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا رہا. ماں کے لیے دونوں طرح سے مر مٹ جانے کا مقام، ختم ہو جانے کا مقام، وہ اذیت، وہ تکلیف، وہ درد کہ جب ایک طرف اس کی بیٹی کے سامنے اسے درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہوگا، اور ایک وہ وقت کہ جب اس کی بیٹی کو، اس 4 سال کی معصوم ننھی جان کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہوگا. کہ ایک ماں جب بچہ چلتا ہے تو وہ اس کی نظر زمین پہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی کچھ چھوٹی سی چیز کچھ نہ پڑی ہوئی ہو، کہ کھانے کی بھی ایسی کوئی چیز نہ پڑی ہو کہ جو اس کے معصوم سے بچے کے پاؤں میں چپ جائے اور اسے تکلیف ہو جائے. اور وہ کتنی بے بس، اس ماں کی بے بسی کا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی بے بس ہوگی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی معصوم سی بچی کو تڑپتا ہوا، چیختا ہوا، روتا ہوا دیکھتی ہوگی جب اسے درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہوگا. اور پھر اس ماں کو چھوڑ دیا گیا، اس کو کرایہ دے کر کراچی واپس بھیجا گیا، اور کہ جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ یہ درندگی ہو رہی تھی، اس وقت اس کو چھوڑ دیا گیا اور اس کی بیٹی کو رکھ لیا گیا. 4 سال کی معصوم سی ننھی سی جان کو رکھ لیا گیا کہ اگر کراچی جا کر خواتین کا، عورتوں کا بندوبست ان درندوں کو، ان بدبختوں کو کر کے دو گی تو بیٹی واپس ملے گی، تو بچی واپس دی جائے گی. پھر مزید کچھ دن وہ بچی ان درندوں کے پاس رہی، چھوٹے معصوم. میری اپنی بیٹی 4 سال کی ہے. چھوٹی سی بچی کے دانت توڑ دیے، سر پھاڑ دیا، بال کاٹ دیے، اتنی اذیت دی اس معصوم سی بچی کو. اور پھر یہاں پر ایک کردار آتا ہے کچھ ایسے لوگوں کا جن کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں، پاکستان میں آج بھی انسانیت بستی ہے، انسانیت زندہ ہے. اب وہ انسانیت کیسے کہ یہ خاتون آئی، اس نے ایک ASI سے ہیلپ مانگی، اس کو یہ اپنی ردات سنائی، اس سے کہا کہ کچھ میرے لیے کچھ کیجئے، میری بچی ان بدبختوں کے پاس ہے، ان ذلیلوں کے پاس ہے. سے پوچھا ISI سے پوچھا اس لڑکی نے، اس خاتون نے، کہ کیا کیا جا سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم بات کریں گے ان سے، جو وہ چاہ رہے ہیں ان کو اسی طرح سے ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے میں انتظام کروں گا کہ کوئی ایسی ہمیں خواتین مل جائیں جو ہماری ہیلپ کر سکیں. اور پھر آپ سوچئے کہ اس ASI نے کس کو منتخب کیا؟ ایک عورت کی معصوم سی بچی کو، 4 سال کی بچی کو بچانے کے لیے اس نیک بخت ASI نے کس کا بندوبست کیا؟ اپنے لخت جگر کا، اپنی بیٹی کا بندوبست کیا. فون پہ رابطہ کروایا، گفتگو ہوئی، وہاں پر پہنچے، اس کے بعد اس شخص کو بلایا، شخص کو بلانے کے بعد کسی طرح سے رابطہ ہو گیا، وہ آ گیا، ٹریپ کیا، اور ٹریپ کرنے کے بعد جب اس سے پوچھا، جب اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اس سے پوچھا بچی کہاں ہے، نہیں بتا رہا تھا. پھر آس پاس میں چھان بین کی گئی تو وہاں سے وہ معصوم بچی ملی، اور وہ جس حالت میں ملی ہے، جو اس کی کنڈیشن ہے، جو ڈاکٹر اس کی سرجری وغیرہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا بدترین تشدد کا واقعہ ایک معصوم سی بچی کے ساتھ، ایسی کنڈیشن کسی کی انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. اس ڈاکٹر نے بتایا ہم کون لوگ ہیں، ہم کتنے غلیظ لوگ ہیں، ہم کتنے ذلیل لوگ ہیں، ہم کتنے بے غیرت لوگ ہیں. یہ درندے. اور یہ پتہ ہے یہ ساری چیزیں ہو کیوں رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اس ملک میں قانون کی عملداری نہیں ہے،
اس ملک میں ہر کچھ دن کے بعد ہمیں ایسا کوئی کیس مل جاتا ہے, ہر کچھ دن کے بعد کسی ہمارے بچے کی اجڑی ہوئی لاش مل جاتی ہے, کسی ہمارے بچے کی کٹی ہوئی لاش مل جاتی ہے, کوئی ہماری عورت چلتے پھرتے کہیں آتے جاتے سڑکوں پر اپنے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بن جاتی ہے, کوئی کہیں پر کوئی عورت کڈنیپ کر لی جاتی ہے, زیادتی کا نشانہ بنتی ہے, بلیک میل ہوتی رہتی ہے, کہیں پر 70 80 سال کی خواتین ہماری وہ زیادتی کا نشانہ بنتی ہیں, کہیں پر جان لے لی جاتی ہے, اور پھر بھی اس کے باوجود بھی کیس آتا ہے, ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں, روتے ہیں, دھوتے ہیں, جسٹس فار بلا بلا کے ہیش ٹیگس چلاتے ہیں, سوشل میڈیا پر اپنی بڑاس نکالتے ہیں, اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. اگر کہیں کوئی بڑا کیس ہو جائے, بڑا کیس کیا, بڑا کیس تو سارے ہی بڑے کیس ہوتے ہیں, سارے ہی تکلیف دہ, سارے ہی اذیت ناک کیس ہوتے ہیں, لیکن کہیں پر سوشل میڈیا کا پریشر کہیں زیادہ ہو جائے, کہیں پر لوگوں کی آہو بکا زیادہ ہو جائے, لوگ زیادہ چلانے لگیں, تو وہاں پر پھر یہ اسمبلی میں زینب الرٹ بل ٹائپ کی چیزیں آ جاتی ہیں, اور پھر باتیں کرنے کے شوقین وزیر اعظم صاحب جیسے لوگ اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں کہ جی ایسے لوگوں کو تو نامرد بنانا چاہیے, ایسے لوگوں کو تو سر عام پھانسی پہ لٹکانا چاہیے. چاہیے چاہیے چاہیے, کب تک یہ چاہیے والی باتیں ہوتی رہیں گی؟ کریں, کب کریں گے؟ نامرد بنانا ہے نامرد بنائیں, لٹکانا ہے چوک چوراہوں پر سڑکوں پر لٹکائیں. چاہیے یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, کیوں ہونا چاہیے؟ جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے اس وقت. بچے ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے ہیں, درندے کھلے عام منہ چڑھا رہے ہیں آپ کو. ہر کچھ دن کے بعد ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے, اور اس کے بعد ہم یہاں پہ روتے چلاتے چیختے رہتے ہیں. وہاں پر جو اس نسل کے اور اس سوچ کے, اس جنگلی سفت سوچ کے درندے ہیں وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا اگلا ٹارگٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہ اگلی کوئی سٹوری ترتیب دے رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے کسی کو ٹریپ کر کے کیسے کسی کے بچے کو اذیت پہنچائی جائے, یا کیسے کسی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا جائے, یا کیسے کوئی نیا منجن لایا جائے. اور یہاں پر ہمارے چاہے وہ وزیر اعظم صاحب ہوں, چاہے اسمبلی کے لوگ ہوں, قانون سازی کرنے والے ہوں, جی وہ کھڑے ہو کے زور زور سے اپنی ساری لنترانیاں کرتے ہوئے جی یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. بھائی چاہیے چاہیے یہ ہم بولتے ہیں, یہ عوام کا کام ہے کہ آپ سے مطالبہ کریں کہ ہاں جی ایسا ہونا چاہیے, آپ کا کام ہے, کریں. کب کریں گے؟ کتنا ٹائم لیں گے؟ کتنا وقت لگے گا آپ کو؟ لاہور سیال کوٹ موٹر وے کیس ہوا, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم ایسا بل ٹیبل کرنے جا رہے ہیں, ایسا بل لے کر آ رہے ہیں کہ ایسے درندوں کو لگام ڈالی جائے گی, سخت سزائیں دی جائیں گی. کب دی جائیں گی؟ کتنا وقت لگائیں گے آپ؟ یہ کتنے بچے آپ کو اور چاہیے؟ کتنی لاشیں آپ کو اور چاہیے؟ کتنے ایسے چلتے پھرتے کیسز آپ کو چاہیے؟ جائیں جا کے ذرا دیکھیں اس علیشا کو, اس معصوم بچی کو, اس کی حالت کو, ملیں اس سے, امیجن کریں, پھر سوچیں کہ یہ 4 سال کی معصوم بیٹی آپ کی بھی ہو سکتی تھی, قانون سازی کرنے والوں کی بھی ہو سکتی تھی, عمران خان صاحب کی بھی ہو سکتی تھی, اسمبلی میں جو لوگ موجود ہیں ان کی بھی ہو سکتی تھی. اور جہاں کا یہ واقعہ ہے, سندھ کا یہ واقعہ ہے, کراچی سے ہوتا ہوا کشمور میں یہ جا کے ہوا, اور پھر اس کے بعد واپس وہ ماں کراچی آئی, اور پھر اس کے بعد اپنی بیٹی لینے کشمور گئی. تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جن کی ٹیریٹری ہے یہاں پر, جن کا یہ صوبہ ہے, میں ان کا نام کیوں نہیں لے رہی. تو بھائی وہ لبرل لوگ ہیں, ان سے میں کیا بات کروں؟ وہ تو بڑے خلاف ہیں اس بات کے کہ ایسے لوگوں کو سر عام پھانسی نہ دی جائے. انسانیت کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. بچے لٹ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, زیادتیوں کا شکار ہو رہے ہیں, حوث کا نشانہ بن رہے ہیں, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں پر وہ انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ایسے درندوں کو سر عام پھانسی دی جائے گی, مثالی بنایا جائے گا, ایسی چیزوں کو روکا جائے گا, تو وہ سندھ سرکار کے لیے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے, مراد علی شاہ صاحب کے لیے, سندھ گورنمنٹ کی کیبنٹ کے لوگوں کے لیے انسانیت کا مسئلہ بن جائے گا. ساری NGOs کھڑی ہو جائیں گی, سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے, موم بتی مافیا پریشان ہو جائے گی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں, یہ انسانیت کا تماشا بنا رہے ہیں آپ. لیکن یہ ان کے لیے کوئی تماشا نہیں ہے کہ جہاں پر ہمارے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیسے بدبخت لوگ ہیں. تو پھر میں کس منہ سے سندھ حکومت کو, سندھ سرکار کو دوشی ٹھہراؤں؟ کیسے ان سے میں کوئی سوال کروں؟ میں صرف انہی سے ہی سوال کر سکتی ہوں جو فیڈرل میں بیٹھے ہوئے. کم از کم ان سے سوال کر سکتی ہوں جو کچھ نہیں کر رہے, کرنا چاہتے تو ہیں, کرنا چاہنے کی بات تو کریں, کم از کم لالی پاپ تو دے رہے ہیں. یہاں پر تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے لنڈے کے لبرلز جو ہوتے ہیں, جنہوں نے تو اپنی مثال آپ قائم کی ہوئی ہے, ان کے لیے انسانیت کا مسئلہ بن جائے گا. کچھ شرم کریں آپ لوگ, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے.
آپ حکمرانوں کے لیے، ان حکمرانوں کے لیے بھی جو کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے. بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جن پر میں بات کرنا شروع کروں تو پھر شاید بات ہی ختم ہو جائے گی، کہ جہاں پر منٹوں میں ٹھک 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 آپ لوگ فوراً سے سارے لوگ ایک پیج پر آ جاتے ہیں اور فوراً سے آرڈرز جاری ہو جاتے ہیں، فوراً سے قانون نہیں ہوتا تو قانون میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن یہ کیس کیونکہ آپ کے بچے نہیں ہیں نا، آپ کے بچوں کے ساتھ تو پروٹوکول ہوتے ہیں، آپ کے بچوں کے تو پیچھے 3 گاڑیاں آگے 3 گاڑیاں گھومتی ہیں، تو آپ کے بچے کیسے ہوں گے؟ یہ تو یہ گلی محلوں میں چلتے پھرتے ریوڑ ہیں، جانور ہیں، یہ تو جن کے اوپر انسانوں کا ٹیگ لگا ہوا ہے. یہ جو عوام ہے پاکستان کی، یہ تو جانور ہیں بیسکلی، ان کے اوپر تو ٹیگ لگا ہوا ہے انسانوں کا. اور یہ آپ کو انسان صرف اس وقت نظر آتے ہیں جب آپ کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے، باقی تو 4.5 پونے 5 سال تک یہ جانور ہی رہتے ہیں. تو ان جانوروں کے بچوں کے ساتھ کچھ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے بچے نہیں ہیں نا، ان کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں گزارش کرتی ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب میں گزارش کی بات کرتی ہوں تو پھر میں سوچتی ہوں کہ میں گزارش کس سے کروں. جو بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے لوگ، جو بھی ہیں قانون میں تبدیلی لانے والے لوگ، جو بھی ہیں آئین بنانے والے لوگ، خدا کے لیے یہ سوچیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں نا، یہ جو کٹے پٹے ملتے ہیں، جو ایک اذیت سے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ اگر زندہ حالت میں مل جائیں، جیسے یہ بچی مل گئی، تو اس کے بعد بھی جو تکلیف ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے. اتنے معصوم بچوں کی اتنی نازک سرجریز ہو رہی ہیں، اتنی اذیت ناک ان کی سرجریز ہو رہی ہیں، ڈاکٹرز دیکھ کے رو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. سوچیں ان کے بارے میں. خدا کے لیے وہ جو آپ لوگ لالی پاپ دیتے ہیں نا عوام کو کہ جی ہم ایسا قانون لائیں گے، ویسا قانون لائیں گے، لائیں، ورنہ آپ لوگ خود ڈوب کے مر جائیں. کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو آپ جیسے حکمرانوں کی. اگر آپ عوام الناس کی بھلائی کے لیے اور عوام کے تحفظ کے لیے، ہمارے بچوں کے تحفظ کے لیے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے پاکستان، پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ، پتہ نہیں کتنے مردہ دل اور کتنے حیوانیت والے دل کے لوگ ہیں. کیونکہ اگر عمران خان صاحب ایک بات کہا کرتے تھے نا کہ جب کرپشن ہوتی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار حاکم وقت حکمران ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گفتگو کو آپ کوٹ کیا کرتے تھے. ان کے جیسی ریاست آپ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو، ریاست مدینہ آپ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو، تو پھر یہاں پر جو ایسے یہ جو شدید نوعیت کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جو بدترین چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت معاشرے میں، اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہیں. اس لیے ہیں کیونکہ آپ اس کی روک تھام کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے. کتنے کیسز آپ کے دور حکومت میں ہو گئے ہیں، کتنے کیسز. کہیں پر ہمارا منہ بند کر دیا جاتا ہے، کہیں پر جی وکٹمز کے اوپر ہی ڈال کے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ بات ہو، تو ہمارا منہ بند کر دیا جاتا ہے، وہی بات ہی نہ کریں تو ہم آپ سے سوال ہی نہیں کر سکتے. آپ کے دور میں جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں اب تک کسی بھی کیس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے ڈر کر مثال قائم ہو، ڈر جائیں ایسے درندے اور یہ کیسز ہونا ختم ہو، ان کی شرح کم ہو. ہر کچھ روز کے بعد ایسا سانحہ، ایسا تکلیف دہ کیس سامنے آ رہا ہے کہ جو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں کے لیے کون سے لفظ ادا کیے جائیں، کیا کہا جائے. اینڈ اگین ونس اگین میں یہ بات کروں گی کہ میں مسلسل بات صرف فیڈرل کے لیے کیوں کر رہی ہوں، میں مسلسل بات صرف وزیر اعظم کے لیے کیوں کر رہی ہوں. اس لیے کیونکہ یہاں پر جن کے صوبے میں یہ واقعہ ہو گیا ہے ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ان کے لیے یہ انسانیت کا مسئلہ بن جائے گا اگر میں ان سے کہوں گی کہ اس بچے کو انصاف دیں، اگر میں ان سے کہوں گی کہ یہ جو مجرم جو درندہ پکڑا گیا ہے، اس مجرم کو سخت سزا دیں، اس مجرم کو ہینگ کریں، تو ان کے لیے انسانی المیہ بن جائے گا، یہ انسانیت کا مسئلہ بن جائے گا ان کے لیے. لبرلز ہیں وہ، تو اس لیے ان لبرل سے تو میں کچھ نہیں کہوں گی. میں وزیر اعظم صاحب آپ سے ریکویسٹ کر لوں گی، آرمی چیف صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی، چیف جسٹس صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پاکستان کی عوام جو ہے نا، ان کو ان حکمرانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی نہیں سوچتا کہ یہ کچھ کریں گے ان کے لیے. جو بھی دیکھتا ہے وہ چیف جسٹس کی طرف دیکھتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے وہ آرمی چیف کی طرف دیکھتا ہے. تو میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے لیے تھک چکے ہیں اپنے معصوم سے بچوں کے یہ مردہ اور نیم مردہ لاشیں اٹھا کے
ان کی یہ اذیتیں اور تکلیف دیکھ دیکھ کے دل پھٹ چکے ہیں ہمارے. خدا کے لیے ان کے لیے کچھ کریں. خدا کے لیے ایسے درندوں کو آپ دونوں لوگ ان کو ایسی سخت سزائیں دلوانے کے لیے حکومت کو پریشرائز کریں, ان کو خود سے سزائیں دلوائیں, کچھ بھی کریں. عوام کو اللہ کے واسطے تحفظ دے دیں, ہمارے بچوں کو تحفظ دے دیں. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے ناظرین. اللہ نگہبان.